أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरह यूसुफ का ये 8वां रुकू है जिसके अभी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में जुमला 10 आयतें हैं जिनका सिलसिला आयत नंबर 58 से शुरू हो रहा है और इन 10 आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में उनके भाइयों की हाज़िरी का वो मरहला बयान फरमाया जिससे गोया इस किस्से का एक नया चैप्टर, एक नया बाब शुरू हो रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था और उस ज़माने के एतबार से, वहाँ के हालात के एतबार से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोया उन्होंने कत्ल कर डाला था और उनके नज़दीक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मरहूम हो चुके थे। 7 साल के बच्चे को किसी जंगल बयाबान के वीरान कुएं में डालने के माने ये कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में बचने की उम्मीद कम बाकी रह जाती है। वो पिछला ज़माना जबकि लोगों की रेल पेल कम थी, जबकि इमदादी कामों की शक्लें न होने के बराबर थी, तो लाज़मी बात है उनके नज़दीक तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन करने की कोशिश भी की,
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ امیدیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھی کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں زندہ ہوگا، کبھی نہ کبھی لوٹ کر آئے گا۔ لیکن یہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جذبے تھے جس کا اظہار کم ہی کرتے تھے۔ اندر اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سوچتے تھے، گھلتے تھے، غم کرتے تھے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل پہنچ گئے۔ اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ قافلہ گزر رہا تھا، اس کو مصر جانا تھا، راستہ بھٹکا ہوا تھا، وہ اس بیابان میں ویرانے میں چلا آیا تھا۔ پانی کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نکل آئے تو انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکا ہے، تو ان کا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق تھا وہ صرف اتنا کہ اس کو بازار میں بیچنا ہے اور کچھ قیمت حاصل کر لینی ہے، مالی فائدہ تھوڑا بہت ہو جائے گا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے نیلام کیا تو مصر کے وزیر اعظم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل پہنچ گئے۔ محل میں حضرت یوسف علیہ السلام پروان چڑھتے چلے گئے اور پھر یہاں تک کہ جوان ہوئے، 20-21 سال کے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک آزمائش سے گزرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اعلیٰ کردار پر برقرار رہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہے، اور گناہوں سے بچنے کی پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تربیت کرتے رہے، دین کی تعلیم کرتے رہے، اللہ کی جانب دعوت دیتے رہے، اور اس اثنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں بڑی تعداد مجرموں کی ایمان قبول کر چکی، یہاں تک کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، 7 گائیں ہیں دبلی پتلی۔ دبلی پتلی گائے موٹی تازی گایوں پر حملہ کرتی ہیں، چیر پھاڑ کر کے ان کو کھا جاتی ہیں۔ تو یوں ہی گائے جو ہے گوشت کھائے، یہ بہت عجیب و غریب منظر ہے، اور پھر گائے کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے، یہ تو اور بھی عجیب و غریب۔ اور جس ہیبتناک انداز میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ بھلائے نہیں بھولتا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ جن خوابوں کی کچھ حقیقت ہوتی ہے وہ خواب انسان اگر بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا پاتا ہے، بار بار یاد آتا ہے، کھاتے ہوئے یاد آتا ہے، سوتے ہوئے یاد آتا ہے، بات چیت کرتے ہوئے یاد آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خواب کی کچھ حقیقت ہے۔ اور جو خواب انسان بے خیالی میں دیکھتا چلا جاتا ہے وہ خواب پھر اس کے ذہن سے خود بخود ماں ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے جن کا نام قطفیر لکھا ہے روایتوں میں، وہ خواب کو بھلانا چاہتا تھا، لیکن وہ خواب برابر ان کے دل و دماغ پر چھایا رہا، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں درخت کی، اور 7 سوکھی ہوئی ہیں، سوکھی ہوئی وہ دبائی جا رہی ہیں، ہری بھری بالیوں کو اوپر چھائی جا رہی ہیں۔ لہذا انہوں نے مشورہ طلب کیا اپنے درباریوں سے، تو درباریوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ ذرا آپ کی بدخیالی ہے، منتشر خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلا وجہ آپ پریشان نہ ہو۔ اور بعد میں یہ بھی کہہ دیا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم خواب کی تعبیر بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اپنے علم کے ناقص ہونے کا اعتراف بعد میں کیا، پہلے بیچارے بادشاہ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا کہ یہ خود آپ کی پریشان خیالی کا نتیجہ ہے، بلا وجہ آپ سوچ رہے ہیں۔ لیکن خواب ایسا تھا کہ بادشاہ بھلائے نہیں بھول رہا تھا، لہذا 2 ایسے قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں پہنچے تھے، ان میں ایک تو سزا پا کر ختم ہو چکا تھا، دوسرا بچا ہوا تھا اور بادشاہ کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ہم لوگوں نے بھی خواب دیکھا تھا، میرے ساتھی نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر ٹوکرا ہے، روٹی ہے، پرندے روٹی کھا رہے ہیں، اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں پھلوں کو نچوڑ رہا ہوں، اس کا رس نکال رہا ہوں۔ تو ہم دونوں کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی تھی،
اور یہ کہا تھا کہ جس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پر ٹوکرا ہے، روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اس کو تو سولی ہو جائے گی، اور جو پھل نچوڑ رہا ہے وہ بچ جائے گا، میں بچ گیا۔ لہذا اس کو فوراً یاد آیا کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام، قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ بڑے نیک ہے، عبادت گزار ہے، اللہ والے ہے، بہت اچھی خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے خصوصی اجازت لی، دوڑتے ہوئے وہ جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے راست باز سچ گو یوسف، آپ کی خدمت میں ہم آئے ہیں اور یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر چاہیے، اس سلسلے میں ہم پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا کسی عوض، معاوضہ اور تاخیر کے یہ کہا کہ دیکھو خواب کی یہ تعبیر ہے اور اس کی یہ تدبیر ہے۔ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دی کہ 7 سال خوب بارش ہوگی اور 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اب تدبیر یہ بتلا دی، بارش کے زمانے میں غلہ اچھی طرح جمع کر لو اور قحط کے زمانے میں سلیقے سے راشننگ کر لو۔ یہ تعبیر اور تدبیر لے کر وہ خادم جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو بادشاہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اتنا معاملہ فہم اور ایسا ذہین اور فاضل آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ لے کے آؤ ان کو۔ لوگ دوڑے اور کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا۔ یہ تو ناانصافی کا دورہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ جس کو چاہے جیل میں ٹھوس دیا گیا، جس کو چاہے آزاد کر دیا گیا، یہ غلط ہے۔ تحقیق کرو، اگر جرم تھا تو جرم کی سزا بھگتنے دو، اور اگر جرم نہیں تھا تو پھر آئندہ ایسی حرکت نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلنے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کی تحقیق ہو جائے اور آپ کے دامن پر کوئی داغ باقی نہ رہے، تاکہ آگے نبوت کا جب آپ کام کریں، رسالت کی جب آپ خدمت انجام دیں تو لوگ یہ نہ کہیں یہ وہی یوسف ہے جن کے اوپر فلاں الزام لگا تھا۔ لہذا تحقیق کروا لی، اور جب تحقیق ہوئی تو عورتوں نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی نیک اور انتہائی پاک سیرت کے آدمی ہیں اور ان میں کسی قسم کی ہم نے کوئی خیانت نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ قصور میرا تھا، یہ تانے بانے سازش کے میں نے بنے تھے اور یہ مکڑی کا جالا ان کے خلاف میں نے بنا تھا جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع اور انکساری برتتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک ثابت کر رہا ہوں، خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے میں تحقیق کروا لیا، کیونکہ ہر شخص کا جو نفس ہے وہ گناہوں پر انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ اور جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور نفس کی تربیت کرتا ہے، نفس کا غلام اور نفس کا بندہ نہیں بن جاتا، تو پھر اس کا نفس لوامہ رہتا ہے، غلطیوں پر اس کی سرزنش کرتا ہے، یہ تم کیا کر گئے، اتنی سرزنش کرتا ہے، اتنا اس کا دل ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اور اس کا دل اتنا اس پر پھٹکار کرتا ہے گناہوں پر کہ بغیر توبہ کیے اس کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا۔ یہ ہے نفس کی تربیت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے قابو نہ چھوڑو اپنے نفس کو۔ اگر نفس کو بے قابو چھوڑو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہشات کا ایسا دراز سلسلہ ہوگا جس کی تکمیل دنیا میں نہیں ہو سکے گی، اور تمہارے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے تم کو تسلی نہیں ہوگی۔ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری خواہش کے بعد تیسری خواہش، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہاں رکے گا ذرا سوچو۔ لہذا پہلی خواہشی پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ جن نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے ہو چکا ہے وہ تو مل کر رہیں گی، لہذا کیوں نفس کے غلام بنتے ہو، نفس کے کیوں بندے بنتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور جیسے اللہ کی اور خدا کی عبادت ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، ویسے ہی وہ اپنے نفس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں۔ جو نفس مطالبہ کرے
اس کی تکمیل کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ ظلم دیکھتے ہیں، نہ عادل دیکھتے ہیں، نفس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ نفس امارہ بالسوء یہ ہلاکت تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اس کی تربیت، اس پر قابو رکھنے سے، اور اسی کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے۔ روزوں کو اللہ تعالیٰ نے دین میں پسند فرمایا۔ رمضان المبارک کے روزے تو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے تاکہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، قابو میں رہو۔ اسی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تقوی ہے۔ نفس پر قابو پا لینا یہی تقوی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کی اجازت دی بندہ وہ کام کرے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روک دیا بندہ ان کاموں سے رک جائے۔ یہ تقوی ہے، یہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ روزے میں اللہ نے حکم دیا پانی نہ پیو، بندہ رک گیا۔ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا نہ کھاؤ، بندہ رک گیا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں غذا اور پانی جیسی ضروری چیز سے ایک انسان ہاتھ روکتا ہے تو عام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اور جو انسان کے لیے ضروری بھی نہیں، غذا تو ضروری ہے، پانی تو ضروری ہے، لیکن اور بہت ساری حرام چیزیں جو ضروری بھی نہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو مضر، نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو وہ ساری چیزوں سے، محرمات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے نفس پر قابو، کہ حرام چیز میں اپنے نفس کو منہ ڈالنے نہ دیا جائے، حلال کے دائرے میں انسان زندگی بسر کرے، حرام کی طرف نہ جائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے الفاظ میں سمجھاتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے، دیکھو ہر ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں، سرحد کے باہر تم جاؤ گے لازمی بات ہے شوٹ کر دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے یا جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سرحدیں ہیں اور وہ سرحدیں حرام ہیں، حرام میں پڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال کے دائرے میں رہو، ملک کے اندر رہو، ملک کے بیچ میں رہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سرحد کے کنارے کنارے جو زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جن کی عادت ہے کہ یہ مکروہ تو نہیں ہے، نہ مکروہ تحریمی ہی ہے، نہ مکروہ تنزیہی ہے، نہ کہہ کے جو چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، ان سے اس بات کی پوری توقع اور امکان رہتا ہے کہ وہ پھر حرام میں بھی ہاتھ ڈال دیں۔ فرمایا حلال بین جو ہے، کھلا ہوا حلال جس میں کوئی اختلاف نہیں، اس پر اکتفا کرو، اس پر زندگی بسر کرو۔ نفس تو بہت کہے گا کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ کرو، نفس کی بات نہ سنو، کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور جب انسان نفس کی بات نہیں سنتا ہے اور اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو پھر یہ نفس لوامہ، اس کی آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اللہ کے دین پر، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اور اس کو ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اپنے انجام پر، اور جس کی وجہ سے یہ نفس بہت مطمئن رہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں دین پر عمل کیا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، یہ بہت فائدے کا ہم نے سودا کیا، آخرت میں بہت ملنے والا ہے۔ اتنا یقین کامل ہو جاتا ہے، اتنا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر جب چل چلاؤ کا وقت آتا ہے تو فرشتے خود یہ خطاب کرتے ہوئے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے دل مطمئن اب اپنے پروردگار کی طرف سفر کرو، لوٹ کر چلو اس مالک کی جانب جو مالک تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر چکا ہے، اور جس مالک کے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمانے والا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، اس وقت اس مرحلے تک انسان پہنچتا ہے جب اپنے نفس کی پوری وہ تربیت کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ یوسف ہے جو بھرپور جوانی میں حکومت نے گناہوں کی دعوت دی تو گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے جیل چلے گئے، یہ وہ یوسف انکساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں میں اس بات کا ڈر رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرا نفس خود مجھے گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ تو آپ سوچئے ہمارا اور آپ کا نفس کس قدر گناہوں کی جانب دعوت دیتا ہے اور اس کو کتنا قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ پر نگاہ رکھیں، دینی قدروں پر ایمان رکھیں، اور نفس جن چیزوں کی دعوت دیتا ہے ان سے اجتناب کرتے رہیں، اور نفس بسا اوقات بہت دھوکے دیتا ہے،
اللہ کی کتاب روشنی دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تربیت کرتی ہے کہ نفس کہاں کہاں سے انسان کو دھوکے دیتا ہے، لہذا ان کا مطالعہ کرنا، ان سے جڑے رہنا، اہل اللہ کی خدمت میں رہنا، ان سے معلومات کرنا، ان سے مشورے لینا، یہ وہ تدبیر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب معاملے کی تحقیق کروا لی اور پوری انکساری کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، غلطی کا امکان ہے، لہذا تحقیق کر لو، غلطی میری تو نہیں ہے، تحقیق کر لی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی عمل دخل ثابت نہیں ہوا، آپ کی پوری پاکیزگی ثابت ہو گئی، آپ کا بلند کردار نکھر کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ان کو میرے ہی پاس لاؤ، میرے ہی پاس لاؤ، کیونکہ استخلص لنفسی، میں ان کو اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں، اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، بہت قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو انتہائی حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو عالمانہ، فاضلانہ، اور عالمانہ فاضلانہ الفاظ تو بڑے چھوٹے ہیں، وہ مشکات نبوت سے پھوٹنے والا نور، اس کی روشنی میں جو گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تو بادشاہ نے ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ محل ہے اور یہ اقتدار ہے، یہ خزانے ہیں، یہ ساری چیزوں کے اب آپ نگران ہیں، آپ حکومت کیجئے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، لاولد ہوں، لہذا میں اللہ اللہ کروں گا، کسی کونے اور گوشے میں رہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، حکومت تو آپ ہی کو کرنی ہے، تخت پر تو آپ ہی بیٹھیں، بس یہ ہے کہ حالات ایسے آنے والے ہیں کہ ان حالات میں غلے کا بڑا مسئلہ ہوگا، دولت کی تقسیم کا بڑا مسئلہ ہوگا، لہذا آپ مجھے خزانوں کا نگران بنا دے، پورے غلے جو اسٹور کیے جائیں وہ میری نگرانی میں رہے اور ان کی تقسیم وہ میری نگرانی میں رہے۔ اور بادشاہ یوں ہی بے حد معتقد ہو چکا تھا اور اس نے پوری حکومت کی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دے دی تھی، تو اب یہ تو چھوٹی سی چیز تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہیں یہ کام کریں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا ایک طرح سے پوری حکومت ملی ہوئی ہے، بادشاہ بس برائے نام ہے۔ دھیرے دھیرے 7 سال بارش کے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت و نگرانی، مصر بارش کی وجہ سے ویسے بھی بڑا سرسبز و شاداب ملک ہے، آپ جانتے ہیں، بیچوں بیچ سے نیل دریا بہتا ہے جس کی وجہ سے بڑا اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مشوروں سے بڑی کھیتی ہوئی، یوسف علیہ السلام نے بڑی تربیت کر دی اور حیدرآبادی کلچر سے ان کو محفوظ رکھا کہ 40-40 50-50 ڈشوں کی دعوتیں کر کے کھانا ضائع نہ کرو، کہا ضرورت مند کھایا کرو، باقی سب سیف کرتے رہو، بہت حالات خطرناک آنے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت تھی، تنبیہ تھی، ایسا خبردار کر دیا تھا کہ اکثر و بیشتر مصر کے رہنے والے اپنے کھانے کی حفاظت کرتے رہے، اپنے غلے کی حفاظت کرتے رہے، ضرورت بھر کھاتے تھے، باقی بچا بچا کے رکھتے تھے۔ دوسری جانب سرکاری خزانوں میں بھی خوب غلہ جمع کر کے رکھا گیا، یہاں تک کہ 7 سال کی بارش کے بعد جو 8واں سال آیا تو بارش بالکل نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس غلہ اسٹور تھا، وہ نکال کے استعمال کرنے لگے۔ اہل مصر کے پاس تو غلہ تھا، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا سال آیا، تیسرا سال آیا، بارش کا ایک بوند نہیں برس رہا ہے اور دھیرے دھیرے لوگوں کا غلہ ختم ہوتا چلا گیا، اور اب وہ سرکاری خزانوں سے غلہ خریدنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر بنا رکھی تھی، اس تدبیر سے اب لوگ غلہ خرید رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کیش پیمنٹ کیا، بعد میں سونا پیش کیا، پھر چاندی، پھر جواہرات، پھر جانور، پھر اپنے غلام، اور دھیرے دھیرے سرکاری خزانے میں ان چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور دھیرے دھیرے غلہ بک رہا ہے۔ اسی اثنا مصر کے آس پاس بھی شہرت ہوئی کہ مصر میں غلہ مل رہا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت سخت قحط تھا، اتنا بڑا قحط تھا کہ پوری ہی تقریباً وہ جو الجزیرہ العربیہ کہتے ہیں، وہ سارے ہی جزیرے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ملک شام میں بھی بہت قحط تھا جو مصر کا پڑوسی ہے، اور ملک شام میں بھی شہرت ہوئی کہ مصر میں
ایسے نیک دل بادشاہ ہیں، ایسے نیک دل حکمراں ہیں جو عوام کی بڑی مدد کر رہے ہیں اور کھانے پینے کے لیے غلہ عطا کر رہے ہیں. لہذا شام کے لوگ بھی سفر کر کے آ رہے تھے اور مصر سے غلہ خرید کے لے جا رہے تھے. یہ اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو بھی پہنچی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی مصر کا سفر کرو اور قیمت لے جاؤ، غلہ خرید کے لے آؤ. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 صاحبزادے تیار ہوتے ہیں جو 12ویں نمبر کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نمبر 11واں تھا اور ان سے ایک چھوٹے بھائی بنیامین تھے. 12ویں نمبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان کو ہمارے پاس رہنے دو، کوئی ایک ہماری خدمت میں رہے، لہذا تم 10 چلے جاؤ. وہ 10 بھائی سفر کرتے ہیں، دھیرے دھیرے مہینہ 1.5 مہینہ لگا ہوگا سفر کرتے کرتے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہاں؟ مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس میں وہ داخل ہوئے. جو محل کے آداب رہے ہوں گے، جس طرح اجازت ملتی ہوگی، اپائنٹمنٹ ہوتا ہوگا وغیرہ، باری آتی ہوگی، وہ سب چیزوں کے بعد قرآن مجید یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تفصیل نہیں بیان کرتا ہے. لہذا یہ داخل ہوئے. داخل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے ان کی انکوائری کی گئی ہو، کون ہے، کہاں سے آئے. یوسف علیہ السلام سے کہا گیا ہوگا کہ ملک شام کا ایک قافلہ ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. ملک شام کا نام سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام چونک گئے ہوں گے. بچپن کی یادیں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں تازہ ہو گئی ہوں گی اور کہا ہوگا جلدی بھیجو بھائی، دیکھو ان کا میں جو بھی ہے معاملہ طے کرتا ہوں. جب وہ داخل ہوئے، 10 کے 10 داخل ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، وہ پہچان گئے یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے بھائی ہیں. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت کنویں میں ڈالے گئے تھے وہ تو 7 سال کے تھے، چھوٹے سے تھے، لیکن ان کے بھائی تقریباً جوان ہو چکے تھے. لہذا چہروں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کے والد کا نام؟ تو انہوں نے کہا ہم حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا پوری طرح کہ یہ میرے ہی 10 بھائی ہیں. لہذا کہا کہ اچھا گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا دیکھیے والد ہے، والدہ ہے اور ایک ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں بنیامین، وہ ابا کی خدمت میں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور تحقیق ہو گئی کہ یہ میرا ہی خاندان ہے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. کیوں؟ جس وقت جدا ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے سے لڑکے تھے، 7 سال کے، اور اب اس وقت 40 سال سے زائد آپ کی عمر ہو چکی تھی. نبی و رسول بھی بن چکے تھے، حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور قرائن بھی کچھ ایسے نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان سکیں. ذہن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھلا دیا تھا یہ سوچ کے کہ وہ تو ختم ہو چکے ہیں، لہذا ان کو کوئی توقع بھی نہیں تھی. دوسرے یہ کہ یہ محل ہے، زندہ بھی بچے ہوں گے تو وہیں ملک شام میں کہیں ہوں گے کسی گھر میں، یہاں مصر میں، اور مصر میں بھی محل میں، اور محل میں بھی آخری کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی، وہ کیسے پہچان سکتے؟ لہٰذا وہ نہیں پہچان سکے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ لوگ تو نہیں پہچانے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے حضرت یوسف، لہذا بڑی پیاری ضیافت کی، بہت اچھی ضیافت کی. کہا کہ فوراً واپس ہونے کے بجائے اگر آپ حضرات 1-2 دن رکے تو زیادہ اچھا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ والد ماجد شدت کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، زیادہ رکنا تو ہمارا بہتر نہیں ہے، ہم جتنا ہو سکے جلد روانہ ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ 3 دن تو رکے، 3 دن کی ضیافت یہ ہونی ہی چاہیے. حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے تھے کہ کسی بستی اور گاؤں میں کوئی اجنبی مسافر پہنچے تو اس کی 3 دن کی ضیافت اس گاؤں اور اس بستی کی ذمہ داری ہے. مگر عام طور پر جو حیدرآباد میں کانسیپٹ ہے کہ 3 دن کا مہمان 4تھے دن کا شیطان، وہ دراصل رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیے، کوئی اجنبی اگر آ جائے، اجنبی جس کا آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ دوستی ہے نہ رشتہ داری ہے، تو 3 دن آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کی ضیافت کریں. 4تھے دن آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی میں کھانا کھلاؤں گا، آپ رکیے، 5ویں دن بھی میں رکھوں گا، تو کوئی حرج نہیں۔ منیمم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، اتنا تو رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو، یہ واجب ہے۔ اور جو رشتہ دار ہے وہ 3 مہینے کے لیے رکے، یہ تو آپ کی صلہ رحمی ہوگی، آپ جتنا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ 3 دن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اجنبیوں کے لیے ہے، جن سے کسی قسم کا کوئی پرانا تعلق نہیں تھا، وہ اجنبی بیچارہ کہاں جائے گا، لہذا آپ 3 دن کی ضیافت کم سے کم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ 3 دن رکو، محل دیکھو۔ توقع تھی کہ شاید یہ پہچانیں گے، نادم ہوں گے، لیکن وہ محل میں رہے، کھاتے پیتے رہے، خوش رہے، اور شاہانہ ضیافت ہوتی رہی۔ اس کے بعد سے اسی 3 دنوں میں ان کے لیے غلہ تیار کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کے لیے 1 اونٹ جتنا وزن لاد سکتا ہے اتنا غلہ ملے گا۔ اور والد صاحب چونکہ پیرانہ سالی میں داخل ہو چکے ہیں، ضعیف ہے، والدہ سفر نہیں کر سکتی، اسی لیے 2 اونٹ ان کے دے دیے جائیں گے۔ جو آپ 13واں اونٹ مانگ رہے ہیں نا بھائی، میاں ابا کی خدمت، وہ ہم نہیں دیں گے کا۔ نوجوان ہے تو ان کو آنا پڑے گا، اٹینڈنس ان کی ضروری ہے۔ لہذا بنیامین کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ نہیں دیا، باقی سب گھر کے سارے افراد کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ، 1 اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا، اور کہا کہ تیاری کرو، سامان لاد لو اور روانہ ہو جاؤ۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب ان کے سامان کو تیار کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ساز و سامان ان کو عطا کیا، تو آخری میں یہ کہا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جو تم نے کہا نا کہ ہمارے ایک علاتی بھائی بھی ہیں، وہ علاتی بھائی کو بھی لے آؤ۔ علاتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ اردو بھی تو دھیرے دھیرے مرحوم ہوتی جا رہی ہے۔ علاتی بھائی کہتے ہیں اس بھائی کو جو باپ شریک ہو، اور اخیافی بھائی کہتے ہیں اس بھائی کو جو ماں شریک ہو۔ تو حضرت بنیامین وہ ان 10 بھائیوں کے لیے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو صاحبزادے ہیں لیکن والدہ الگ الگ ہیں، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا فرمایا، دیکھیے یہ کہا بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، تمہارے والد شریک جو بھائی ہیں نا بنیامین، ان کو لیتے آؤ۔ کیوں ایسا کہا؟ تو اپنے بھائی کو لیتے آؤ، سمپل تعبیر تھی، سیدھا سادہ جملہ تھا، اتنا لمبا جملہ بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اپنے والد سے جو تمہارے اور ایک بھائی ہیں ان کو بھی لے کے آؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ اس سوتیلے پن نے تم کو کتنے ظلم پر آمادہ کیا، یاد رکھو۔ اس سوتیلے پن کی وجہ سے تم نے اپنے ایک بھائی کو شہید کرنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس جذبے کو ذرا نکالو تم اپنے ذہن سے، اور اس بھائی کے ساتھ بھی ہو سکتا تمہارا سوتیلا پن رہا ہو، لہذا وہ سوتیلا پن وہ انتہائی غیر اسلامی، غیر اخلاقی ہے، ذرا اس کو ذہن سے تو نکالو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان 10 بھائیوں کا کردار بنیامین سے بھی اچھا نہیں تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے رہے، ایسے ہی بنیامین سے بھی وہ جلتے رہے، ستاتے رہے، اور کبھی ان کو خوشگواری کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، محسوس کیا ہوتا ہے، روایتوں میں ہے وضاحت کے ساتھ کہ حضرت راحیل جو تھی وہ بہت اونچے خاندان کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی کی تھی، اور بڑی خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے دونوں کے دونوں بھائی بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو کامل درجے کا حسن رکھتے تھے، بنیامین بھی بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، لہذا جلسی تھی، ان کو ستاتے رہتے تھے بنیامین کو بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ کچھ دنوں کے لیے بنیامین چھٹکارا پائیں ان کی سازشوں سے، ان کی مکاریوں سے، جو صبح سے شام تک پالیٹکس کرتے رہتے ہیں، والد کے سامنے شکایت، گھر میں شکایت، تو میں، تو ذرا بنیامین کسی طرح میرے پاس آئیں، کچھ سکون پالے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت یعقوب ہی کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ دیکھیے اللہ کے جتنے رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلانے کی
اور یہ دعوت دینے کی ابھی اجازت اللہ کی جانب سے نہیں آئی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام مجبور ہے، اپنے سے قدم نہیں اٹھا سکتے، نبی ہیں، وہ رسول ہیں، دل تڑپ گیا ہوگا، روئے ہوں گے راتوں میں، کتنی دعائیں کی ہوگی کہ ابا ابھی زندہ ہے، ایک نظر میں ابا کو دیکھ لوں، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کا جذبہ ہرگز نہیں، لہذا صبر سے کام لیتے ہوئے بنیامین کے سلسلے میں کہا کہ ان کو آئندہ سال یا جب بھی غلے کی ضرورت ہو تو ان کو لے کر آنا، اور اگر لے کے نہیں آؤ گے تو ایک دھمکی بھی دے دی، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں کتنا وزن برابر سامان دیتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرتا ہوں، پوری طرح سے جتنا تمہارا حق ہے وہ حق دیتا ہوں، انا خیر المنزلین، اور یہ نہیں دیکھا تم نے میں کتنی اچھی ضیافت کرتا ہوں، تم میرے پاس اترے تھے، نازل ہوئے تھے، میں نے کتنی اچھی ضیافت کی اور کس قدر تمہارے ساتھ میں نے حسن سلوک کیا، ساری چیزیں تم نے دیکھ لی ہے، لہذا اب تم آئندہ مطمئن رہو کہ تمہارے سب سے چھوٹے جو بھائی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بھی خوش رہیں گے، ان کو بھی لے کے آنا، اور اگر نہیں لے کے آؤ گے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر ان کو لے کر نہیں آؤ گے تو نہ تم کو غلہ دوں گا اور نہ ہی قریب پھٹکنے دوں گا، محل میں داخلی نہیں ہونے دوں گا، لے کر آؤ تو غلہ بھی ملے گا، لے کر آؤ تو محل میں رہنے کی اجازت بھی ملے گی، نہیں لے کے آؤ گے تو دونوں چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو ترغیب اور ترہیب دونوں لہجوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی، ترغیب یہ دلائی کہ اچھے سے اچھی ضیافت ہوگی، غلہ پورا ملے گا، ترہیب خوف یہ دلایا کہ اگر نہیں لے کے آؤ گے محل میں داخل نہیں ہونے دیے جاؤ گے، غلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات جب پوری کر لی تو ان بھائیوں نے کہا قالوا سنراود عنہ اباہ، لب و لہجہ دیکھیے ایسا ظالمانہ، بالکل جو اس طرح کے پولیٹکس میں لگا رہتا ہے نا، وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے تو زہر آلود تیر کے انداز میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب آپ کو تجربہ ہوگا دنیا کی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا انداز نرالا ہوگا، کھانا کھانے کے لیے آپ کو بلائے گا تب بھی ایک جملہ کس کے وہ اپنے کھانے کو میں نے ایسا کر دے گا کہ انسان بددل ہو کر اٹھے۔ لہذا ان لوگوں نے جو بات کہی وہ دیکھیں، قالوا سنراود عنہ، سنتکلم نہیں کہا، اب دیکھنا پڑے گا، ابا کو بہلانا پھسلانا پڑے گا، اگر آپ بالکل ٹھیٹ محاورتی ترجمے کی اجازت دیں تو سنراود، بہلانا پھسلانا پڑے گا، ابا کو سمجھانا پڑے گا، اور کیا سنراود عنہ ابانا، ہم اپنے ابا سے بات چیت کریں گے، نہیں اباہو، ان کے ابا سے ہم بات کریں گے۔ لب و لہجہ دیکھیے کس قدر ایک طرح سے بے نیازی، بے تعلقی کا لب و لہجہ، سنراود عنہ اباہو، ان کے ابا کو بہلانا پھسلانا پڑے گا، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے والد کے بارے میں، حضرت یعقوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ابانا نہیں کہہ رہے، اباہو، ان کے ابا کو بہلائیں گے، پھسلائیں گے، سمجھائیں گے، مانتے نہیں، دیکھیں گے، کوشش کریں گے، ایسے لب و لہجے میں بات چیت کی۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، پوری طرح ہم کوشش کریں گے کہ ہم لے کر آئیں، یہ کریں گے، ہم لے کے آئیں گے، غلہ ہے، غلہ ملنا ہے، لازمی بات ہے، کوشش تو پوری کریں گے، باقی آگے اللہ مالک ہے۔ اب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور سفر کی تیاری کے لیے ادھر قافلہ تیار ہو رہا ہے، سامان لادا جا رہا ہے جانوروں پر، اونٹوں پر، اور ادھر یہ لوگ اپنا کپڑے پڑے باندھ رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ اسی اثنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں اور اپنے ملازمین سے یہ ارشاد فرمایا، وقال لفتیانہ، کہا اپنے خادموں سے، کہا اپنے ملازمین سے، کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو قیمت لے کر آئے ہیں یہ قیمت بھی انہی کے سامان کے اندر باندھ دو، جو غلہ تھیلے ویلے چڑھائے جا رہے ہیں انہی تھیلوں میں یہ قیمت بھی باندھ دو۔ قیمت کیا ہے؟ روپیے کیش نہیں، کیا ہے ابھی آئی اس کی وضاحت آئے گی۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے، غلہ کھولا جائے اور قیمت یہ دیکھ لیں تو قیمت کو بھی پہچان لے کہ یہ ہماری قیمت واپس ہو گئی، اور لعلہم یرجعون، دوبارہ آنے کا اشتیاق ہو۔ کیوں؟ آگے چل کے حالات ایسے ہوں گے کہ آج جو یہ قیمت لائے ہیں اگر یہ قیمت یہی دے دیں اور اس کے بعد پھر غلہ لے کر چلے جائیں تو آئندہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جو بطور قیمت دی جا سکے۔
لہذا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ قیمت انہی کے سامان کے ساتھ رکھ دو. فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ لوٹ کر اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی سفر کو لگا ہوگا، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہا انہوں نے کہ ابا جان منع منا الکیل، ایک پورا کا پورا اونٹ کا وزن، ایک اونٹ پر جتنا غلہ لادا جا سکتا تھا اس سے ہم کو محروم کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے بنیامین کو نہیں بھیجا، ورنہ ایک اونٹ زیادہ سامان آتا، 1 مہینہ اور غلہ چلتا. اب یہ جو اونٹ آئے ہیں یہ 12 مہینے چلتے، وہ ایک اونٹ آتا 13 مہینے چلتا غلہ، لہذا غلہ کم ہو گیا. فارسل معنا اخانا، آپ ایسا کیجئے ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی جانے دیجئے تاکہ نقتل، ہم اچھی طرح تول کر پوری طرح غلہ لیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ضرور بنیامین کی حفاظت کریں گے اور بنیامین کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائیں گے، جیسا کہ ہم یہاں گھر میں کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کریں گے حرکت، وہ اچھے سے رہیں گے، ذرا آپ ان کو ہمارے ساتھ جانے تو دیجئے. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر لوں بنیامین کے معاملے میں اسی طرح جیسے کہ یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا. کہا تھا نا تفریح کے لیے لے جائیں گے، ہم یوسف کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کہاں یوسف کو واپس لے کے کہاں گما دیا میرے بیٹے کو تم لوگوں نے، ایسے ہی پھر دوبارہ میں بھروسہ کروں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بل سے ایک آدمی بار بار ڈسا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان المؤمن لا یلدغ من الجوہر مرتین، مومن تو ہوتا ہے نا، ایمان کی فراست ایسی ہوتی ہے ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. ایک بل میں انگلی ڈالی اور ڈس لیا سامنے، اب دوبارہ پھر انگلی ڈالنے والا بیوقوف ہے، بیوقوف ہے، مومن تھوڑی بیوقوف ہوتا. فرمایا ایک شخص پہ بھروسہ کیا، دھوکہ کھا لیا، دوبارہ مت بھروسہ کرو اس پہ، پھر دھوکہ دے گا. لہذا حضرت یعقوب نے کہا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کروں جس طرح یوسف کے معاملے میں کیا تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. فاللہ خیر حافظا، تم کیا حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ شفقت کرنے والوں میں بھی شفقت کرنے والا، وہ رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمتوں کا تم کو اندازہ نہیں، وہ مجھ پہ مہربان ہے اور میری مصیبت وہ جانتا ہے، میرا دکھ وہ جانتا ہے کہ ان حالات سے میں گزرا، لہذا میں تمہارے ساتھ تم کو بھیجنے والا نہیں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، سامان کھلتا گیا، اور سامان جب کھلا تو معلوم ہوا غلہ الگ کیا گیا، تو معلوم ہوا اس کے نیچے نیچے جو چیز قیمت کے لیے لے جائی گئی تھی وہ چیز بھی نکلتی چلی آ رہی ہے. وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے پایا کہ ان کا ساز و سامان ان کی طرف لوٹا دیا گیا، جو بطور قیمت چیزیں انہوں نے دی تھی، پیمنٹ کیا تھا، وہ لوٹا دیا گیا. قالوا یا ابانا، چیخ پڑے اور کہا ابا دیکھیے، مانا بدی، اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، قیمت تک کے ہم کو واپس کر دی گئی. اتنے نیک دل شہنشاہ ہے، ان کے پاس بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اتنے نیک دل بادشاہ سے بنیامین کی ملاقات ہوگی اور غلہ ہمارے گھر والوں کو ملے گا، بھائی کی حفاظت بھی ہوگی اور ایک اونٹ بھر سامان کا اضافہ ہوگا. ذالک کیل یسیر، یہ آسانی کے ساتھ ملنے والا غلہ ہے، اس کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات پر ایشو بنا کر آپ کیوں نہیں ہم کو بنیامین کو لے جانے دیتے ہیں؟ یہ جو بضاعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بضاعتنا ردت الینا، اور یہ بھی کہا کہ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے بضاعتن کا لفظ ارشاد فرمایا. بضاعتن یہ اصلاً عربی میں کہتے ہیں برتنے کی ہلکی پھلکی معمولی چیزوں کو. یہ بطور قیمت لے گئے تھے صاحب زادگانی یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 فرزند گئے تھے تو نہ سونے کے ڈلے لے گئے تھے اور نہ ہی چاندی کے سکے اور نہ ہی کیش پیمنٹ. وہ نبی زادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. یہ ساری کی ساری چیزیں بطور سرمایہ پڑی ہوئی نہیں تھی جو لے جاتے اور قیمت ادا کرتے. کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس؟ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس؟ ضرورت بھر سامان. انبیاء علیہ السلام و تسلیم ضرورت بھر سامان رکھتے ہیں، اس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں.
لہذا جب وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگوں کو بہت ہی تجسس تھا کہ کیا کیا چھوڑا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں نکال کے کہا کل یہ ملکیت تھی اللہ کے رسول کی بوقت وفات، اور ایک شیلٹر تھا جو یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا تھا، اس کے بھی آپ مالک تھے، جو جنگ میں کام آنے والا شیلٹر ہوتا ہے. کہا اس کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وفات کے وقت کوئی چیز نہیں تھی، اور ایک دیا تھا تو اس میں تیل نہیں تھا، میں نے پڑوسیوں سے تیل مانگ کے اس میں ڈالا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سامان کی زبردست قسم کی بھاری مقدار میں فہرست نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہم انبیاء علیہ السلام دینار و درہم تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم دعوت چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم دین چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم عبادت تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ ان کے پوتے حضرت داؤد سونے کے ڈلے دے کے بھیجے ہوں گے؟ نہیں. کیا دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ کہا تھا اچھا دیکھو 2 بگونے ہیں نا، 1 بگونا فاضل لے کے چلے جاؤ، دیکھو 2 کفگیر ہے نا، 1 کفگیر فاضل لے کے چلے جاؤ، شاید مصر میں یہ بک جائے اور اس کی قیمت واپس آ جائے، اس کی قیمت میں غلہ آ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب قیمت کی پوٹلی کھولی گئی اور یعقوب کے خانوادے کے گھر کا سامان دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام تو رو پڑے، رو دیا کہ میں محل میں، اور یہ ابا کا سرمایہ میرے پاس بکنے کے لیے آیا، لہذا کہا پورا کا پورا سرمایہ واپس کرو، پورا کا پورا سرمایہ واپس کرو. کس میں کھانا پکے گا، کس میں کھانا کھائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ واپس کر دو. لہذا یہی وہ برتن تھا جس کو بیچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے مصر آئے تھے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا کہ یہ ضرورت کا برتنے کا سامان یہ بھی اگر ہم روک لیں گے محل میں تو وہ لوگ کیسے پھر زندگی بسر کریں گے. یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو لوٹا دیا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابا سامان ہے، لہذا یہ فاضل سامان ہے، اب ہم پھر جا سکتے ہیں، پھر اس کو ہم بیچ سکتے ہیں. اگر یہ سامان نہیں ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ گھر کا سامان نہیں رہے گا تو آئندہ یہ آنے میں شرمائیں گے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے آئے. لہذا سامان رکھو کچھ کہ امیدیں باندھی جا سکے، ان کا ہم سے ایک امید رہے کہ پھر یہ ہم سامان دیں گے بطور قیمت تو پھر ہم کو غلہ ملے گا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان جب ان کے قافلے میں اور ان کے جانوروں پر لدا دیا تو کیا کہا، یہی ارشاد فرمایا لعلہم یرجعون، یہ امید کا سامان رہے گا نا تو دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، یہ مایوس ہو جائیں گے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب تیسری بار آئے تو کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، اور پھر انہوں نے اس کا اعتراف کیا، وہ انشاءاللہ آگے آیتیں آنے والی ہے. لہذا کہا کہ ابا دیکھیے قیمت بھی ہے، اب دیکھیے غلہ بھی ختم ہو گیا، 12-13 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد حالات اب بگڑ رہے ہیں، اور زیادہ قحط پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے مصر میں بھی غلہ ختم ہو جائے، لہذا آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم بنیامین کو لے جائیں گے اور ذرہ برابر ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے تو نہیں بھیجوں گا، شرط یہ ہے کہ تم کو قسم کھانی پڑے گی اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے. قال لن ارسلہ معاکم، نہیں بھیجوں گا ہرگز میں تمہارے ساتھ بنیامین کو، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ تم وعدہ نہ کر لو، قسم نہ کھا لو کہ لتقتلنی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور بنیامین کو واپس لاؤ گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کوئی فیصلہ ہو جائے. کیا احتیاط ہے نبیوں اور رسولوں کی. فوراً یہ بھی فرما دیا الا ان یحاط بکم، اب اللہ ہی کوئی گردش میں ڈال دے تو پھر میں نے تم سے وہ عہد نہیں لیتا، لیکن اپنے تئیں تم حتی المقدور جتنی تمہاری اپنی صلاحیت ہے اتنی تو تم کو کوشش کرنی ہے کہ ان کو احتیاط سے لاؤ. لہذا انہوں نے قسمیں کھائیں. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے قسمیں کھا لی تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا حضرت یعقوب نے جو کچھ ہم معاملہ کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی دہائی دی اور اس کے بعد رخصت ہونے لگے تو کہا وقال
یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، بیٹو دیکھو ایک دروازے سے پورے کے پورے نہ داخل ہونا، محل کے کئی دروازے ہوتے ہیں، ادھر سے 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے 2-3، اس لیے کہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ راستوں سے تم داخل ہونا، کیونکہ اس بات کا امکان ہے 11 اچھے صحت مند قسم کے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ پوچھیں گے کہ یہ سب کون ہیں، ارے یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، تو نظر لگے گی، نظر لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگنا یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ اور انتہائی پیارا جملہ ارشاد فرمایا دیکھو نظر لگنا حق ہے، ایسا حق ہے کہ ان العین لتدخل الرجل فی القبر وتدخل العبر فی القدر، کہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو قبر میں اونٹ کو ہانڈی میں کر دیتی ہے، اونٹ کو نظر لگی تو بیچارہ کٹ گیا، ذبح ہو گیا، ہانڈی میں آ گیا، پک گیا، انسان کو نظر لگی تو گل کے وہ بیچارہ قبر میں پہنچ گیا۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بڑے صحت مند قسم کے صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے، نام لینا مناسب نہیں، دیکھ کے کہا وہ ماشاءاللہ کیا کڑیل نوجوان ہے، ماشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، کیا کڑیل نوجوان ہے، کیا باڈی ہے، کیا ہیلتھی ہے۔ وہ بیچارے بس اسی رات سے بخار میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا تو آپ نے ان کو بلایا، کہا تم ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے تھے، بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ماشاءاللہ کا لفظ کہہ دے یا اللہ برکت دے یا اللہ حفاظت کرے یہ کہہ دے تو پھر نظر نہیں لگتی ہے، بہت بڑا پرابلم نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اگر کسی کو نظر لگنے کا شبہ ہے کہ فلاں کی نظر لگ گئی تو اس کا ایشو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہا دل میں بالکل بدزنی نہیں ہونی چاہیے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو اندیشہ ہے وہ ایک وہم ہے، ضروری نہیں ہے نا 100% کہ لگی انہی کی نظر، لہذا بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی صاحب کی نظر لگی ہے، اور وہ محسوس ہونے کی جو علماء تدبیریں بتلاتے ہیں وہ یہ کہ ان کو بار بار خواب میں دیکھنا، اور اگر وہ سامنے آ جائے تو دل کا گھبرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تعریف کیا، انہوں نے جو پسندیدگی کے جملے کہے اس کا پایا جانا، تو ایسی یہ علامتیں مل رہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے وضو کروا لو۔ وضو کروانے کے بعد سے جس پانی سے انہوں نے وضو کیا وہ برتن میں لے لو اور اس کے تھوڑے سے چھینٹے اپنے کمر پہ ڈال لو تو انشاءاللہ ان کی نظر ضائع ہو جائے گی۔ یہ ایک ترکیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور اس سے ہٹ کے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، تو نظر لگایا میں نظر لگایا، یہ وہمی چیزیں ہیں، گمان کی چیزیں ہیں، اس معنوں میں قطعی نہیں ہے کہ کس کو کس کی نظر لگی ہے۔ ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی چیز پسند آ جائے، کوئی چیز اچھی لگ جائے تو ہم یہ کہیں ماشاءاللہ، ہم یہ کہیں اللہ اور برکت دے، ہم یہ کہیں اللہ حفاظت فرمائے، بس ختم۔ اب اس کے بعد نظر پھر سرایت نہیں کرے گی، نظر کا برا عمل ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ ترکیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ پورے 11 صاحبزادے، لازمی بات ہے نبی کے صاحبزادے ہیں، ایک شان رہی ہوگی، ایک جمال رہا ہوگا، ایک وجاہت رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں لازمی بات ہے کہ نبوت کے خاندان کے اثرات رہے ہوں گے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو ایک دروازے سے نہ داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ پھر فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، لیکن یہ ساری تدبیریں ہیں، اللہ کے فیصلے سے میں تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا، اللہ کا جو فیصلہ مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ الحکم الا للہ، حکم جو چلتا ہے بس اللہ کا، اس کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ ساری تدبیریں ہماری ایک طرف، اللہ کا حکم دوسری جانب، حکم تو بس اللہ کا چلنا ہے، لیکن تدبیریں کرو، اور علیہ توکلت، اللہ پہ بھروسہ کرو، تدبیر کر لو، اللہ پہ بھروسہ کر لو، تدبیر پہ بھروسہ نہ کرو۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون،
اس دنیا میں اگر تم کو کسی پہ بھروسہ کرنا ہے تو بس اپنے رب پہ بھروسہ کرو. اس دنیا میں انسان کو کسی پہ توکل کرنا ہے تو اپنے مولا پر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے کہ وہی ہے جو انسان کا کام بنا سکتا ہے, وہی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ, لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کچھ اور دراز تھی, کچھ حالات اور ہونے تھے. لہذا جیسے ان کے والد نے ان کو حکم دیا ویسے ہی وہ بیچارے داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اللہ کے حکم سے کوئی چیز ان کو نہیں بچانے والی تھی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا, بس ایک دل میں تکلیف تھی یعقوب کے, جس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ ساری تدبیریں کر رہے تھے. لیکن ہونے والا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. کہا إِلَّا حَاجَةً فی نفس یعقوب, کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی, ایک ایسی ضرورت تھی کہ بیٹے آ جائیں, بیٹے آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو امتحان لیا جاتا ہے وہ ان کی سب سے عزیز چیز میں امتحان لیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا اصول یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, عزیز ترین چیز کی قربانی جب تک نہیں دو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے پاس کامل الایمان نہیں ہو سکتے. اور وہ عہد وفا جو اللہ سے بندہ کرتا ہے اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچتا, اس وقت تک وہ وفا کے مرحلے کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر جائے. لہذا انبیاء علیہ السلام کے پاس دولت کا تو انبار ہوتا نہیں ہے کہ اس کو وہ لٹا کر اللہ کی رحمتوں کو پالیں. ان کے پاس ان کے گھروں پر آزمائشیں آتی ہیں, ان کے حالات میں آزمائشیں آتی ہیں, اور یہ ساری عزیز چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ایک اور امتحان ہے, اور وہ امتحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب ہونے والا ہے, اس کی تکمیل ہونے والی ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, بہت علم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, اور وہ بھی علم کون سا علم تھا؟ لما علمناہ, ہم نے دیا تھا. وحی کی بنیاد پر وہ رسول تھے, ان کا بڑا اونچا مقام تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقام سے واقف نہیں ہیں کہ کیا مقام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ کتنا علم تھا اور کتنے دور اندیش تھے, کس قدر حکمت تھی, دانائی تھی. وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی ان آزمائشوں سے گزر رہے تھے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ آخری آزمائش تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت جان لیوا تھی, لیکن ثابت قدمی, صبر, شکر گزاری, اللہ سے رشتہ, یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویسے ہی برقرار رکھی جیسے پچھلے زمانے میں چلی آ رہی تھی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو آزمائش تھی یہ کس طرح ظاہر ہوئی, یہ انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.